السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ قال الرحمن الرحيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین عزت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ تڑپ، لگن اور خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گھر بار پہ، مال و جان پہ، کاروبار پہ، اہل و عیال پہ، الغرض والمختصر دنیا اور آخرت کے جمیع معاملات میں اللہ تعالی کی رحمت و برکات کی برکھا ہمارے اوپر برسے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی
فوز و فلاح اور کامیابی مل جائے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے، ہمیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، حوض کوثر پہ نبی مکرم شاف محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا والے خوبصورت ہاتھوں میں سے جام کوثر مل جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیوال حمد والے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں، جنت کے وارث بنا دیے جائیں، پل صراط کا سفر آسانی سے گزر جائے۔ یہ خواہش ہر بچے، بڑے، جوان، عورت، ماں، بہن، بڑے چھوٹے کی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک مسلمان میں یہ تڑپ، یہ لگن، یہ خواہش، یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے محبت فرمائے، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے جمیع معاملات میں اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہماری یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ کیا صرف چاہ لینے سے، خواہش کر لینے سے انسان کو اپنا ہدف، اپنا مقصد مل جاتا ہے، اپنی منزل مل جاتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کا پروردگار آپ پہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے جمیع معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد فرمائے، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیاں آپ کی قدم بوسی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر روشن اور کشادہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ بالایمان ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی تابعدار فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادات کو، آپ کی حسنات کو، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے قیام و سجود کو، آپ کے روزوں کو، آپ کے صدقہ و خیرات کو، آپ کے حسن اخلاق کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا جائے، تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک نسخہ نوٹ کر کے لے جائیے جو میرا بنایا ہوا نہیں ہے، جو دنیا کے کسی عالم فاضل، مفتی، قاری، بادشاہ، فقیر، اعلیٰ ادنا کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ خود آسمان سے نازل فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کائنات سیدنا و مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، آگاہ کر دیجئے، بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی،
تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے رستے کے مسافر ہیں کہ جس رستے کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ نے ایک گائیڈ کا، ایک رہنما کا سہارا لیا، اس سے کہا مجھے رستہ بتلا دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے، میری رہنمائی کر دیجئے، مجھے گائیڈ کر دیجئے، میں اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، رستے سے بھٹکنا نہیں چاہتا۔ تو وہ گائیڈ کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ اس گائیڈ کے قدم کے اوپر قدم رکھنا، سیم ٹو سیم اس کے نقش قدم پہ چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اور وہ رستہ، جس رستے کے وہ رہنما ہے، وہ رستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اور وہ منزل، جس منزل کے ہم راہی اور مسافر ہیں، وہ منزل جنت کہلاتی ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے میری محبت مل جائے، علاقے کے کسی وڈیرے کی، چودھری کی، سردار کی، کونسلر کی، چیئرمین کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، میئر کی، لارڈ میئر کی، چیئرمین کی، اے سی کی، ڈی سی کی، یا پھر چیئرمین بلدیہ کی قربت مل جائے، یا کسی بادشاہ سلطان کی قربت مل جائے، تو وہ شخص خود تلاش کرے گا کہ میں ایسا کون سا طریقہ اپناؤں، میں ایسا کون سا رویہ اختیار کروں، میں ایسا کون سا کام کروں کہ جس کے کرنے سے مجھے اس وڈیرے کی، اس سردار اور چودھری کی قربت مل جائے۔ وہ ہم خود تلاش کریں گے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی محبت پہ، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کے خود بتلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اور اللہ کی محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، میں آسمان میں اعلان کرواتا ہوں، اے آسمان والو سن لو، میں زمین پہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ بندہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اہل آسمان کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو زمین میں بھی مقبول و معروف بنا دیتے ہیں، ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہوگا، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملاقات میں ہی اس کی محبت آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کی چاہت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ چاہت، وہ محبت آپ کے دل میں بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اگر آپ 2 لفظوں میں دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، 23 سال کی مدت میں جو دین تھوڑا تھوڑا کر کے آمینہ کے در یتیم کے قلب منور پہ اتارا گیا، اگر آپ اس کو 2 لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین اسلام ہے۔ یہ دین کا نچوڑ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو میرے محبوب نے فرما دیا وہ دین ہے، اور جو اس سے ہٹ کے چلے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ لوگوں میں دیکھا دیکھی بدعات و خرافات عام ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں عزیز دوست، پیارے بھائی، یہ کام آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں کیا غلط، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ربیع الاول کی مثال لے لیں۔ 12 ربیع الاول کے اوپر کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی جان یہ سارا کچھ نہ کرے، ہمیں تو محبت ہے، ہم محبت میں کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے منع کرتے ہیں، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی اسوہ حسنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات زندگی ہیں، شب و سحر ہے، اس سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کام غلط ہے۔ اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، کوئی عمل فی ذاتی ہی جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس پہ عمل کرنے والا کوئی نامور لیڈر ہو، اس پہ عمل کرنے والوں کی کثرت اور بہتات ہو، اور اس پہ ڈنکے کی چوٹ پہ بھی عمل کیا جائے، اگر وہ عمل سنت سے ثابت نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور وقت۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، 1 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ جو کرتے ہیں صرف وہ بتا دیں 1 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ سجدہ کرنا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ کوئی شخص 1 رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے کرے، ہم اس سے کہیں یار یہ تو نے 3 سجدے کر دیے، وہ کہیں گا بھائی سجدہ ہی تو کیا ہے، سجدہ ہی تو کیا ہے، عمل تو بڑا اچھا ہے، کوئی برا کام تو نہیں کیا، لیکن کیا اس نے یہ صحیح کام کیا؟ کیوں؟ کیونکہ سنت سے، یہ ہے سنت کی اہمیت۔ ہم نے کھانا رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت کیا پڑھتے تھے؟ اس نے 7 سورۃ فاتحہ بھی ملا لی، 7 4 کل بھی ملا لیے، کلام بہت اچھا ہے، لیکن موقع محل سنت سے ثابت۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی، کوئی اختلاف والی، فرقہ واریت والی بات نہیں ہے، ایک اصول ہے اسلام کا،
کہ عمل اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا؟ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے کا یہ محل اور مقام، اگر آپ سجدے میں قرآن پڑھیں اور آپ کہیں میں نے قرآن ہی تو پڑھا ہے، اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے اور طواف کے دوران لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارنے کی بجائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ پڑھتا جائے تو کیا اس کا وہ حج وہ طواف قبول ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ سنت کے مطابق یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ یہ نہ دیکھو، یہ نہ کہو آپ سب سارے کرندے نے سانو تے کیے جتے سارے کرندے نے اسی بھی کر لیا۔ کفار کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی لات منات عزا اور حبل کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، تم کہاں کی ربوبیت اور الوہیت لے کر آ گئے؟ یہ تو بہت پرانا بہانہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ کوئی بندہ جس کا دین سے اتنا واسطہ نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں اس نے سیکھی ہوئی ہیں، اس کو کبھی سمجھاؤ تو وہ کہتا مولوی صاحب تسی نواں دین لے کے آ گئے ہو، ساڈے وڈے انج کر دے رہے نے۔ اب مجھے بتائیں کہ بڑوں کا کہا یا کیا ہوا دین ہے یا قرآن و سنت کا نام دین ہے؟ بڑوں کی بتائی ہوئی بات دین ہے یا قرآن و سنت کی بتائی ہوئی بات دین ہے؟ تو میرے بھائیوں، عمل جتنا مرضی اچھا ہے، نیت جتنی مرضی پاکیزہ ہے، طریقہ مصطفیٰ کا نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اہمیت کیا ہے؟ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن مظعون اور سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آئے اور عرض کی کہ اماں جان ہمیں بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوت کے جو معاملات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان کے گھر کی زندگی کے بارے میں، ان کی خلوت، ان کی تنہائی کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ نماز پنجگانہ تو ہمارے سامنے ادا کرتے، ذکر اذکار وظائف دعائیں تو ہمارے سامنے کرتے ہیں، جہاد غزوات حج بیت اللہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، ہمیں ان کی تنہائی کے بارے میں آگاہ فرمائیے، ان کی خلوت کے بارے میں بتلائیے۔ بتایا کہ رات کو دیر تک لمبا قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل کو ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں سن رہے ہیں، جب انہوں نے بات سنی تو کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی تو مغفور ہیں، ان کے تو گناہ ہی کوئی نہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ان کو تو حسنات کی، نیکیوں کی، نوافل کی، مشقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم خود کو دیکھیں جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو ہم تو پھر اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ان میں سے کہتا ہے کہ آج کے بعد فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں آج کے بعد ہمیشہ ہر رات ساری رات نماز ہی پڑھتا رہا کروں۔ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اور جو سمجھتے ہیں صرف وہی بولے اچھا کام ہے یا برا کام، میں ساری رات نوافل ادا کیا کروں۔ دوسرا کہتا ہے انا اصوم الدہر،
میں ہمیشہ روزے سے رہا کروں گا، روز روزہ رکھا کروں گا، روز روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں، نکاح ہی نہیں کروں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس۔ ایویں اہل و عیال ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، ان کی ضروریات ہوں گی، اخراجات ہوں گے، حقوق ہوں گے، اللہ سے دوری ہوگی، لہٰذا میں ویاہ ہی نہیں کرونا۔ کئی بندے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کہتے ہیں اسی ویاہ ہی نہیں کرونا۔ تو کئی مجذوب، کئی مجاور وہ بھی شادیاں نہیں کرواتے، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام نے ہمارے جسم کے بھی ہمارے اوپر حقوق عائد کیے، اہل و عیال کے، بیوی بچوں کے، والدین کے، حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کبھی سوچا یہ جو مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حقوق ادا کرتے، اپنے جسم کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، مہینوں تک غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں، بیوی بچوں کے اخراجات ضروریات کو پورا نہیں کرتے، سنت کی خلاف ورزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا 1.25 لاکھ انبیاء یا 1.25 لاکھ اصحاب میں سے کوئی ایک بھی کسی جگہ پہ مجاور بن کے بیٹھا ہے؟ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، آپ نے کئی مسالک کے کئی علماء کو سنا ہوگا، کئی جمعے پڑھے ہوں گے، کئی دین کی باتیں سنی ہوں گی، سنا ہوگا فلاں نے نماز پڑھی، فلاں نے نوافل ادا کیے، فلاں نے صدقہ کیا، فلاں نے خیرات کیا، فلاں نے حج کیا۔ کبھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں صحابی فلاں دربار پہ مجاور بن کے بیٹھ گیا تھا؟ کبھی سنا ہے؟ میرے پاس ہماری مسجد میں ایک بزرگ 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن وہ سخی لال شہباز قلندر کے بہت بڑے فین تھے۔ انہوں نے 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں اور ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہوتا تھا، نمازیں پڑھتے تھے، 5 درس قرآن سنتے تھے، سلام لیتے تھے، بڑی محبت شفقت فرماتے تھے، مگر اپنی دھن کے بھی پکے تھے۔ بعض دفعہ بعض جماعتیوں نے ان سے کہا کیا کی تسی کڑا پایا لا دیو۔ بعض نے مجھ سے کہا کیا افصاب ہے تواڈے کول اٹھدا بیندا ہے انہوں تھوڑا سمجھاؤ۔ اصلاح کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سکھلائے، یہی ایک طریقہ نہیں ہے کہ بس نصیحت کرنا شروع ہو جاؤ، واز کرنا بڑے طریقے ہیں اصلاح کے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، بندہ مسجد میں آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو روکنے دیا؟ صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے اٹھے، آپ نے منع فرما دی۔ اصلاح کا طریقہ کار سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے پیشاب کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے پاس بلایا، کہا اللہ کے گھر زمین کی پکیزہ جگہیں ہوتی، یہ سجدہ کرنے کے لیے ہوتے، یہ اس لیے نہیں ہوتے۔ اس کو بڑی محبت سے سمجھایا، سمجھ گیا، اس نے فیل بھی نہیں کیا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا مسجد میں ٹوٹیوں کے اوپر بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نظروں سے نظریں ملی تو ایک دوسرے سے پوچھا ان بابے ہونا دا کی کریے؟ جب بابے ہم دساں گے، بابے نے کہنا میں ساری زندگی انج کردہ رہا تو مینوں ہن دسن آ گیا۔ تو کیا طریقہ کار انہوں نے اختیار فرمایا؟ حضرت ان دونوں میں سے نا ایک وضو جان بوجھ کے غلط کرنا شروع ہو گیا، دوسرے نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی ایسے وضو نہیں ایسے کرتے ہیں۔ بابا جی بھی پھر بابا جی تھے، ان کا پتروں مینوں پتہ چل گیا تسی مینوں سمجھاؤں دے۔ اصلاح کے بڑے طریقہ کار ہیں۔ تو بہرحال ان تینوں بندوں نے اپنی اپنی بات کہی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی یہ تینوں یہ باتیں کر رہے ہیں، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہم، اللہ کے نبی ان کی طرف تشریف لائے، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا،
تم نے یہ باتیں کی، میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا، لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، لیکن یاد رکھو میں محمد روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن اپنے جسمانی حقوق پورے کرنے کے لیے آرام بھی کرتا ہوں، میں غزوات میں شریک بھی ہوتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، لیکن میں شادیاں بھی کرتا ہوں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکم خدا کا طریقہ، یہ موضوع ہے، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے۔ جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو پوچھے گا پونا گھنٹہ جمعہ پڑھ کے آئے ہو، دسو کی سیکھیا ہے؟ انہیں بتائیں حکم خدا کا طریقہ مصطفیٰ کا۔ جو بھی عمل کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اصول بنا لیں۔ دو کام کرنے، پہلا کام، آیا کہ یہ کام شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سمجھ آ گیا؟ پہلا کام۔ دوسرا کام، اگر کیا ہے تو مصطفیٰ نے طریقہ کیا اختیار کیا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عظمت کیوں ملی تھی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، یہ کڑی پچھلے جمعے کے ساتھ بھی مل جاتی ہے کہ اتباع رسول سے روگردانی امت مسلمہ کے زوال کا بنیادی سبب ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فتنے نہیں ہیں، نہیں ہیں فتنے، فتنے اتنے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو، ان قریب ایسا وقت آئے گا فتنے اتنے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں۔ تشبیہ دی، اور ستاروں سے، ستارے کیوں کہا ہے؟ دو وجہ، ایک تو ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح فتنوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم آج شمار بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے پرکشش لگتے ہیں، جاذب نظر لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے قریب جائیں تو ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو فتنے ہیں دور سے لگتا ہے کہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ جو آپ کی یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، دور سے لگتا ہے بھی تعلیم عام ہو رہی ہے، لیکن قریب جا کے دیکھو تو تہذیب بھی گئی، ثقافت بھی گئی، آباء و اجداد کی روایات بھی گئیں، اور دین کا تو ویسے ہی جنازہ نکل گیا۔ یہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، سویرے بندہ مومن ہوئے گا، شامی کافر ہو جائے گا، یعنی کہ سارا دن کام ہی ایسے کرے گا، شامی مومن ہوئے گا تو سویرے کافر ہوئے گا۔ اس لیے آخری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اتباع کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی تھی۔ آپ پوچھیں گے کس طرح کی تھی؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم کہتے ہیں ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کرام نے کیسے اتباع کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز دین کی باتیں لوگوں کو سکھلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ صحن میں کھڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی،
آپ نے فرمایا اقعدو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں والی جگہ پہ پہنچے تھے، کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو اسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا ما شأنک یا عبداللہ، اے عبداللہ تیرا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہاں پہ پہنچا تھا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو میری ایمانی غیرت نے یہاں سے قدم اٹھانا گوارا نہ کیا۔ ہم کہتے ہیں قاری صاحب کی کریے، منڈے کھنڈے جو ہے ماندے نہیں، شادی کا موقع آتا ہے نا تو منڈے کھنڈے جو ہے ماندے نہیں، یعنی کہ خود کو اپنے بچوں کے سامنے مجبور شو کرواتا ہے۔ یہی بچے اگر تجھے کہیں ابا جی یہ زمین ساڑھے نام لوا دیو، تو پھر تو نہیں کہے گا جی منڈے جو ہے ماندے نہیں تو میں لوا دیتی، اے مکان ہے دکان ساڑھے نام لوا دیو، پھر نہیں کہتا۔ دنیا کے معاملات میں نہیں کہتا منڈے جو ہے ماندے نہیں، پھر اس میں بڑی اکڑ آ جاتی ہے، بڑی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، بڑا پتہ ہوتا ہے کھڑ جل ہونا میں تیرے نام۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تب جان بوجھ کے ایسے بن جاتا ہے۔ تو دنیا کو تو تم کہہ لو گے کہ منڈے کھنڈے جو ہے ماندے نہیں، تو ایک ذات گرامی علیم بذات الصدور ہے، اسے کیسے سمجھاؤ؟ وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف۔ جہاں پہ مصطفیٰ نے بٹھا دیا بیٹھ جاؤ، یہی صحابہ کرام تھے۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو ابتدائے اسلام میں شراب حلال ہوتی تھی، گھروں میں بناتے تھے، پیتے پلاتے تھے۔ جب یہ حکم ہوا کہ شراب تم پہ حرام کر دی گئی ہے تو صحابہ کے گھروں میں مٹکے پڑے ہوئے تھے، گھروں کی بنی ہوئی دیسی شراب پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت وہ مٹکے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، حتیٰ کہ بعض کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلق میں انگلیاں داخل کر کے کہہ کر دی کہ کہیں ایک قطرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ جانے کے بعد ہمارے حلق سے گزرنے کی وجہ سے وبال جان نہ بن جائے۔ تیسری مثال، ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ سونا حرام کر دیا ہے؟ اس نے وہ انگوٹھی اسی وقت اتاری اور زمین پہ پھینک دی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے جی سوریاں نے پائی۔ صحابہ کرام نے کہا اس کو اٹھا لو، گھر لے جاؤ، سودا سلف لے جانا، اسے فروخت کر دینا۔ کہا جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا پسند نہیں فرمایا میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ حتی اکلہ الارض، یہاں تک کہ اس انگوٹھی کو زمین کی مٹی کھا گئی، وہ وہیں پہ زمین بوس ہو گئی۔ صحابی رسول نے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ چوتھی اور آخری بات، حج کا سفر ہے، صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا ہے، ایک صحابی سواری پہ سوار ہونے کی بجائے پیدل چل رہا ہے اور اس کے پاس سواری بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ارکبو، سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور قربانی کے لیے ہے، اسے میں ذاتی طور پہ استعمال نہیں کرتا۔ آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا ارکبو، سوار ہو جاؤ۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا ویلک ارکبو، تیرے لیے ہلاکت ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ صحابی رسول ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ لیے ہوئے ہیں، صبح و شام مصطفیٰ کے دیدار سے سیراب ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے زانوہ تلمذ ادا کر کے
دین اسلام کے ہیرے جواہرات کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانی تو آپ نے فرمایا ویلا کا، تیرے لیے ہلاکت ہو اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دکھوں نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال لیا ہے، اللہ کو حامی نظر آتے ہیں۔ اگر صحابی کے لیے ہلاکت ہے تو ہمارے لیے، ہم تو پھر کسی بات کی مولی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے بذات خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا وہ کون سا بدبخت ہے جو خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے؟ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابا، یا اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے ایسا کون سا بدبخت بدذوق انسان ہے جو خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے؟ پورے دین کو ایک جملے میں بیان فرما دیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اسی طرح ہے جس طرح جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جب بھی کوئی کام آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی زبان کے مطابق آپ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔